کیا آئلہ اپنی بیگناہی ثابت کر پائے گی؟ کیا زبیب اپنی ماں اور بیوی کے درمیان بڑھتی ہوئی نفرت کو روک سکے گا؟ یا یہ رشتہ ایک نئے امتحان میں داخل ہونے والا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تمہارے بیٹے کی ڈور اب تمہاری بہو کے ہاتھ میں ہے، ساس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ زبیب نے گہرا سانس لیا اور پرسکون آواز میں بولا، آئلہ باہر سے جتنی مضبوط نظر آتی ہے، اندر سے اتنی ہی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کی ہر بات کو زد یا بدتمیزی مت سمجھیں۔ اگر میں اس کی ہر بات کا برا مان لیتا تو ہماری شادی پہلے ہی دن ختم ہو چکی ہوتی۔ ساس نے غصے سے جواب دیا، اچھا تو اب ساری غلطیاں میری ہیں؟ بتاؤ، آخر اس میں ایسی کیا خوبی ہے کہ تم سب کچھ بھول بیٹھے ہو؟ زبیب نے ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، خوبیاں گنوانے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس نے اس گھر میں آ کر کیا کچھ برداشت کیا ہے۔ ہر روز اسے شک، تانے اور الزام ملتے ہیں، پھر بھی وہ اس گھر کو اپنا ماننے کی کوشش کرتی ہے۔ اتنے میں آئلہ کمرے کے باہر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اندر آئی اور دھیمی آواز میں بولی، اگر میری وجہ سے اس گھر کا سکون ختم ہو رہا ہے تو میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ کم از کم آپ لوگوں کے درمیان میری وجہ سے جھگڑا تو نہیں ہوگا۔ زبیب نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، اس بار تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ ہر بار قربانی صرف تم ہی کیوں دو؟ اب وقت آ گیا ہے کہ سچ سب کے سامنے آئے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ساس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر پرانے راز کھل گئے تو صرف آئلہ نہیں بلکہ کئی اور چہروں سے بھی نقاب اتر جائے گا۔ اسی لمحے دروازے کی گھنٹی بجی۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے ایک ایسا شخص کھڑا تھا جسے دیکھ کر آئلہ حیرت سے کان پھٹی۔ آپ یہاں؟ اس شخص کی پراسرار مسکراہٹ نے پورے گھر کی فضا بدل دی اور ایک نئے راز کا آغاز ہو گیا۔ دروازے پر کھڑے شخص کو دیکھتے ہی آئلہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ یہاں؟ وہ شخص آہستہ سے مسکرایا اور بولا، مجھے معلوم ہے میری اچانک آمد نے سب کو حیران کر دیا ہے، لیکن میں یہاں ایک بہت بڑا سچ بتانے آیا ہوں۔ ساس نے گھبرا کر فوراً بات کاٹ دی، ہمیں تمہاری کوئی بات نہیں سننی، ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن زبیب نے پہلی بار سخت لہجہ اختیار کیا، نہیں امی، آج یہ شخص جائے گا نہیں۔ آج جو بھی سچ ہے وہ سب کے سامنے آئے گا۔ وہ اجنبی اندر آیا، اپنی جیب سے ایک پرانی فائل نکالی اور میز پر رکھ دی۔ اس فائل میں وہ تمام ثبوت موجود ہیں جنہیں برسوں پہلے جان بوجھ کر چھپا دیا گیا تھا۔ آئلہ نے کبھی اس گھر کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، بلکہ اسے ایک سازش کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ساس کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا، جبکہ آئلہ حیرت سے کبھی فائل کو دیکھتی اور کبھی زبیب کو۔ زبیب نے فائل کھولی تو اس میں چند تصاویر، کچھ قانونی کاغذات اور ایک آڈیو ریکارڈنگ موجود تھی۔ یہ ریکارڈنگ چلا کر دیکھو، اجنبی نے کہا۔ جیسے ہی ریکارڈنگ چلی، ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، آئلہ کو بدنام کر دو۔ اگر زبیب اس پر اعتماد کرنے لگا تو ہمارا سارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی زبیب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ آواز کس کی ہے؟ اجنبی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ راز بھی آج ہی کھلے گا، لیکن پہلے ایک اور شخص کو یہاں آنا ہوگا۔ اسی لمحے باہر ایک گاڑی آ کر رکھی، دروازہ کھلا اور ایک باوقار خاتون اندر داخل ہوئیں۔ انہا